اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQTV پر پروگرام میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جناب۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جب ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ قرآن رہنمائی ہے، نصیحت ہے، قرآن ہدایت ہے، اور جب ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں، رہنمائی کی بات کرتے ہیں، نصیحت کی بات کرتے ہیں، تو نصیحت کے معنی ہم کسی کو بھلائی کی بات بتانا، کسی کے لیے خیر خواہی کے ساتھ اسے مشورہ دینا، اس کے زمرے میں اس کے مفہوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نحل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے، یعنی رب کریم دعوت دے رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور اگر مباحثے کی کوئی صورت اختیار ہو جائے تو وہ بھی انتہائی بھلائی کے ساتھ، یعنی انتہائی اچھے انداز سے، بھلائی کے انداز سے نصیحت کی جائے، اور مباحثے سے گریز ہی کیا جائے، اور اگر مباحثے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس میں بھی نرمی کا برتاؤ رکھا جائے۔ اب نصیحت ناظرین محترم، جب ہم کسی سے اچھا جو ایسا خیال رکھتے ہیں کہ کسی کو اچھے مرتبے پر دیکھنا چاہتے ہیں، یا بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں، یا اس کے لیے خیر خواہی یا دنیا اور آخرت کی دونوں کی بھلائی چاہتے ہیں، تو اسے اچھی بات پر آمادہ کرتے ہیں یا نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی نے، مفہوم حدیث اس طرح سے ہے کہ جس نے اکیلے میں نصیحت کی اس نے سنوار دیا، اور جس نے سب کے سامنے نصیحت کی اس نے بگاڑ دیا۔ تو نصیحت کا انداز کیا ہونا چاہیے، آج کی بزم میں ہم اس بات پر کلام کریں گے، اور ہماری مہمان شخصیات ہمیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گی کہ نصیحت کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس کے آداب کیا ہیں کہ نصیحت کس انداز سے کریں، کیا کوئی خاص وقت ہے یا کوئی خاص موقع ہے جس پر نصیحت کی جائے، کیا آداب ہونے چاہیے، کس قدر اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت، جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمائی ہے، وہ اس قدر پسند آئی کہ پروردگار عالم نے اسے قرآن مجید فرقان حمید کا جز بنا دیا۔ تو نصیحت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور آج ہم جانیں گے قرآن مجید کی روشنی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی کہا کہ ہم انداز پہ، آداب پہ بھی بات کریں گے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلا شبہ ایسی شخصیات جو میری پہچان کا مستقل حصہ بھی ہیں، علمی، فکری اور اصلاحی گفتگو فرماتی ہیں، استاد ہیں، میری بھی استاد ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ جی میرے اللہ کا احسان ہے زینب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت شاد و آباد رکھے، اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت تشریف فرما ہیں، جو رونق افروز ہیں، میری پہچان کیا وہ بھی ایک حصہ ہیں، اور بہت اچھی گفتگو فرماتی ہیں، دلائل کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں، بہت اسٹڈی کے ساتھ آتی ہیں، زرمینہ ناصر صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ میری پہچان میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے آپ سے آغاز کر لیتے ہیں، اور میں یہ چاہوں گی کہ ہماری بہنوں کو سب سے پہلے تو آغاز میں یہ بتا دیجئے کہ نصیحت سے کیا مراد ہے، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آپ جو قرآن کے ارشادات ہیں کس انداز سے اس کو بیان فرمائیں گی، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں زینب، کسی شے کو آلائشوں سے پاک کر کے اس کو خالص کر دینا نصیحت کہلاتا ہے، اور کسی شے کے عیب کو دور کر کے اسے درست کر دینا عربی زبان میں نصیحت کہلاتا ہے۔ نصیحت کرنا مومنین کے فضائل میں سے ہے۔ نصیحت کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے، نصیحت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب الہی سے محفوظ رکھتا ہے، اور نصیحت کرنے والے مستحق رحمت بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں،
نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں بے حیائی، برے کاموں اور انتہا پسندی سے یا شر کے کاموں سے روکتا ہے اور تمہیں اس لیے نصیحت فرماتا ہے کہ تم اس نصیحت پر عمل کرو اور اس کو یاد رکھو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومن مرد اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان باغوں کا جن کے نیچے نہریں ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور بھلا بیٹے ان نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی، مگر سن لو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب سے بچا لیا جو برے کاموں سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو بڑے عذاب میں پکڑا صلہ ان کی نافرمانی کا۔ جس طرح دیکھیے زینب، جسمانی صحت خراب ہوتی ہے تو ہمیں ڈاکٹر سے دوا لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں تو اس کو روکنے کے لیے فوراً نصیحت کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین اسلام نے ہمیں نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ قرآن پاک میں حضرت لقمان جو اللہ کے نیک اور حکمت والے بندے ہیں ان کی نصیحتوں کا بھی ذکر ہے گا اور ان کی نصیحت جو ہے توحید سے لے کر اخلاقی امور پر ختم ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح کی نصیحتوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے اپنی قوم سے کی کہ ہم تمہاری طرف کسی غرض کی وجہ سے نہیں آئے، ہم تو تمہیں نصیحت کرنے آئے ہیں۔ حضرت ابو ذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ تمام معاملات کی زینت ہے۔ اپنے ذکر کو، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھو، یہ دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ ہیں، اور زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو زینب، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، اور اچھی نصیحت کرنا اور اچھی بات کی نصیحت کرنا بھی صدقہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی اچھی نصیحت کرے، وہ ہمارے کام آئے اور ہم بدی کے راستے کو چھوڑ کر سچائی کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے اہم نعمت صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ نیکی کا درس دیں، برائی سے روکیں۔ ہر مومن جو ہے وہ مومن کا ایک تو بھائی ہے اور بھلائی چاہتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر خواہی چاہتا ہے۔ اب جان لیتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نصیحت کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ جی زرمینہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت ہمارے لیے آشنا سا لفظ ہے اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ نصیحت کسی کو اچھی بات کہنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ اہل ایمان کی صفت ہے اور مومنین کے فضائل میں سے ہے اور ہمارے لیے رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے، جو نصیحت کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں، تو وہ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مسائل کو بغور سنا کرتے تھے، ان کا بڑی محبت کے ساتھ حل تجویز کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز نصیحت دل موہ لینے والا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو انہی کے حوالے سے نقل کیا گیا کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے بر وقت نصیحت کو پکڑا، یعنی ابھی اسے ضرورت بھی نہیں اور قبل از وقت وہ اچھی نصیحت سے سبق حاصل کر لے۔ ایک بزرگ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کی تربیت کس طرح سے ہوئی، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو چیزیں دوسروں میں عیب دار نظر آتی تھیں، بری محسوس ہوتی تھی، میں ان سے اجتناب کرتا چلا گیا اور یوں میری تربیت ہوتی چلی گئی۔ یہ بھی نصیحت
کرنے کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے. جب ہم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اچھی نصیحت کرتے ہیں، عمدہ نصیحت کرتے ہیں فقط رضائے الہی کی خاطر، تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بلوں کے اندر چیونٹیاں اور سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم قطعاً بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ رب العزت تمہارے اچھوں پر بروں کو مسلط کر دے گا اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب معاشرے میں گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور استطاعت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود ان گناہوں سے لوگوں کو منع نہ کریں تو اللہ کا عمومی عذاب نازل ہوتا ہے. اس حوالے سے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے تنزل کا ذکر فرمایا کہ وہاں لوگ ہوتے تھے جو اچھے اعمال تو کرتے تھے مگر برے اعمال کرنے والوں کو اچھی نصیحت نہیں کرتے تھے، ان کو منع نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ اپنا ریلیشن قائم و دائم رکھتے تھے. تو اللہ رب العزت کا عذاب اس طرح سے نازل ہوا کہ جو بروں کے قلوب تھے اسی طرح سے اچھوں کے قلوب بھی کر دیے گئے، یعنی کہ برائی ان پر بھی غالب آ گئی اور یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنی. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور لوگوں کو خیر کی بات کہو، کیونکہ خیر کی بات کرنے والے کو بھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا خیر کی بات پر عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں کہ مجھے کچھ اچھی نصیحت فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مانگو، کیونکہ کوئی بھی شخص تمہیں نقصان نہیں اتنا پہنچا سکتا اس سے زیادہ جتنا تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، اور کوئی شخص چاہے بھی تو تمہیں اتنا فائدہ نہیں دے سکتا جتنا زیادہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا، یعنی سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. تو یہ کتنی پیاری تعلیمات ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کتاب ہدایت میں محو ہو جاؤ، اس کی تعلیمات پر عمل کرو جو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہم سب کو بہت نفع بخشی عطا کرتی ہے اور بہت فائدہ دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی کہ تم غصہ چھوڑ دو. اب جب وہ واپس اپنے قبیلے میں آتا ہے تو قبائل جنگ و جدل پر آمادہ تھے، تلواریں بے نیام ہونے کو تھیں، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو ذہن میں رکھا، اس پر عمل کیا کہ مجھے غصہ نہیں کرنا، تو تمام معاملات کو حل کر لیا گیا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو نصیحت فرمائی کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. جب اس نے جھوٹ بولنا چھوڑا تو وہ تمام اخلاقی برائیوں سے رفتہ رفتہ دور ہوتا چلا گیا اور اس کی شخصیت اور سیرت کی تعمیر ہوتی چلی گئی. یہ بہت پیاری تعلیمات ہیں جو ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوتی ہیں، جن کو اپنا کر ہماری دین و دنیا بھی سنور سکتی ہے، اور جب دین و دنیا سنور جاتی ہے تو آخرت کی کنجی خود بخود ہمارے ہاتھ آ جاتی ہے. سبحان اللہ. اب جس طرح ہم نے اپنی بہنوں کو بتایا، ہماری مہمان شخصیات نے، کہ قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے نصیحت کے حوالے سے، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں نصیحت کے تعلق سے، کہ کس طرح کس قدر اہمیت ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ ابھی مجھے وقفے پر جانا ہے، جب لوٹ کر آئیں گے تو ہم نصیحت کے آداب، ان کے کیا تقاضے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. جناب، نصیحت کے آداب اور اس کی اہمیت آج کا ہمارا عنوان ہے، اور بہت ہی خوبصورت عنوان. انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہوں گی کہ آخری وقت تک ہمارے ساتھ رہے گا، اس پروگرام کے آخری موڑ تک ہمارے ساتھ رہے گا، تاکہ آپ کو بھی اس پروگرام سے بہت بہترین نصیحتیں ہمارے اسکالرز کی جانب سے سننے کو ملیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اس پر ہم عمل کریں تاکہ اپنی زندگی کو سنوار سکیں، بہتر انداز سے گزار سکیں، اللہ اور اس کے رسول کی جیسے کہ تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق اس کو گزار سکیں. تو یقینی طور پر ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے. اب بات کر لیتے ہیں آداب کی یا تقاضوں کی. خاص طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ ہم جب نصیحت کریں تو اس کے آداب بھی ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ہر برملا کہیں پر بھی کسی کو آپ نے ٹوکنا شروع کر دیا، روکنا شروع کر دیا، اور ایسا نہ ہو کہ کسی کو انسلٹ محسوس ہو. تو آداب جان لیتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ. یہ ارشاد فرما دیجئے کہ نصیحت کے کیا تقاضے ہیں، کیا آداب ہیں، فرمائیے گا. دیکھیے زینب، جس طرح اٹھنے بیٹھنے زندہ رہنے کے آداب ہوتے ہیں، اس طرح نصیحت کرنے کے بھی کچھ آداب اور تقاضے ہوتے ہیں. اچھی نصیحت کریں،
اچھی نصیحت کرنا اہل ایمان کو نفع دیتا ہے۔ صحیح۔ قرآن پاک میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی نصیحت طلب کرے تو تم اسے ضرور نصیحت کرو۔ دیکھیے زینب، اس فورم سے سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ نصیحت کرنے والے کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے اور اسے باعمل انسان ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو میں دوسروں کو سچ کی نصیحت نہیں کر سکتی، اگر میں بے ایمان ہوں تو دوسروں کو حق کی تلقین نہیں کر سکتی، اگر میں نماز اور روزے کی جانب راغب نہیں ہوں تو میں دوسروں کو نماز پڑھنے روزہ رکھنے کی تلقین نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے انسان اپنی اصلاح کرے، خود باعمل انسان بنے، جب بھی ہماری نصیحت میں بھی وزن ہوگا اور لوگ اس کو قبول کریں گے۔ دیکھیں ہم اگر اچھے باعمل انسان ہوں گے تو ہماری نصیحت میں بھی سحر ہوگا، لوگ اس کو توجہ سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی نصیحت کے ذریعے لوگوں کو دین حق کی طرف مائل کیا اور بڑے بڑے کفار اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ گاروں کو نصیحت کی تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لی، اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں اچھی نصیحت کرنا چاہیے۔ اچھی نصیحت روح کو تقویت دیتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے، ہمدردی و خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ نصیحت کرنے میں مزاح کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کسی کی کمزور پہلو دیکھ کر محفل میں بھی جاتے ہیں، کہیں مجمع میں بھی کسی کی کمزور پہلو کو دیکھ کر اس کو نصیحت مجمع کے سامنے کرنے لگتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومن مرد کسی دوسرے مردوں کا اور مومن عورتیں کسی دوسرے عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتے ہیں کہ تم سے بہتر ہوں۔ تو نصیحت کرتے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، یعنی سامنے والا کہیں اپنے آپ کو ڈی گریڈ محسوس نہ کرے۔ اچھا پھر دیکھیے زینب، تیسرا پہلو کہ نصیحت کرتے وقت لوگوں کی طبعی کیفیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کو بہت زیادہ مال میں نقصان ہوا، ہم اس کو تسلی دینے کے بجائے اس کی کوتاہیوں پر نظر رکھ رہے ہیں، کوتاہیوں کے متعلق اس کو ہم نصیحت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہے، ہم اس کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، اس کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، ہم اس کی بدپرہیزیوں کے متعلق اسے گنوا رہے ہیں، تو اس سے انسان بدظن ہو جاتا ہے۔ چوتھا پہلو کہ نصیحت تنہائی میں کرنا چاہیے اور سب کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ ام دردہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر نصیحت تنہائی میں کی تو اس نے اس کو جو ہے وہ آراستہ کر دیا، نصیحت کسی کے سامنے کی تو اس نے اس کو رسوا کر دیا۔ اس سے نرمی اور شفقت کا رویہ بھی نصیحت میں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا، اور نصیحت جس پہلو میں بھی آ جائے اس پہلو میں وہ زینت لگا دیتی ہے، چار چاند لگا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گھر میں تشریف فرماتے، ایک شخص آیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کیا تو اس نے کچھ عجیب انداز سے جواب دیا، تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا اور انہوں نے پلٹ کر جواب دینا شروع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ نرم رویہ اختیار کرو، اللہ نرمی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کو فرعون سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تو نرمی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں نصیحت کرتے وقت دوسروں کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، سب کے سامنے نصیحت نہیں چاہیے۔ دیکھیے ہماری ماں ان پڑھ ضرور ہوگی لیکن وہ ہمیں ہمیشہ اچھی نصیحت کرتی ہے، اچھی باتیں بتاتی ہے، ایسی باتیں بتاتی ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا اور آخرت دونوں کو اپنی سنوار سکیں۔ صحیح، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ ایک زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے اور اپنے تجربات کے حساب سے جہاں پر ان سے کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں یا نقصان اٹھایا ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی وہ احتیاط برتتے ہیں اور دوسروں کو بھی احتیاط کی تلقین کرتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ملامت مت کرو نصیحت کرتے وقت، کیونکہ یہ حسد اور کینہ پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم ملامت کریں گے تو ظاہر سامنے والا رنجیدہ ہوگا، دل میں حسد پیدا ہوگا، تو کچھ کینہ پیدا ہوگا اور وہ ہم سے متنفر ہو جائے گا، پھر وہ آہستہ آہستہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ بھی انداز ہے محبت کا، اظہار کریں اور اچھے انداز سے نرم گفتاری کے ساتھ نصیحت کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، اور جس طرح سے ابتدائیہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحتیں پروردگار عالم کو کس قدر پسند آئیں کہ قرآن مجید میں ان کا بیان ہے، اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ زرمینہ آپ مجھے اس حوالے سے فرمائیے گا، کچھ روشنی ڈالیے گا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اور حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے
اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں دیں، کیا فرمائیں گی؟ جی زینب، محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، حضرت شیث علیہ السلام کو، اور ان کو فرمایا کہ تم میرے قائم مقام ہو، میرے جانشین ہو، اور ان کو دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، اور ان کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نصیحت کی کہ ان اوقات کی جو عبادات ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کو بڑی خوبصورت تعلیم دی۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جب بھی تم اللہ کا نام لو تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ضرور کرو۔ سبحان اللہ، کیونکہ آپ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کے ستونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تحریر دیکھا، میں نے جنت کے دریچوں اور محلات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تحریر ہوا ہوا دیکھا، میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تحریر دیکھا، اور سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تحریر دیکھا، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ اور آدم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ ذکر ہے کثرت سے فرشتے جس کا ورد کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان خوبصورت تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ بات کی جائے حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو بیش قیمت فرمودات عطا فرمائے نصیحتوں کی صورت میں، وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ نے جو نصیحتیں فرمائی آداب معاشرت کے حوالے سے، عقائد کے اعتبار سے، وہ تمام جو نصیحتیں ہیں ان پر ہم عمل کر کے اپنی دین و دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تمام زمین و آسمان کو تخلیق کرنے والا ہے، تمام عالمین کا رب ہے، اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، تو اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے تھی کہ ہمیشہ اپنے والدین کا ادب کرنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ اختیار کرنا، اور اسپیشلی والدہ کے حوالے سے جو انہوں نے خوبصورت نصیحت فرمائی کہ جو وہ مصائب ساری زندگی ماں برداشت کرتی ہے، لائک پریگننسی کے مراحل ہوں، بعد ازاں براٹ اپ کے پرورش کے مسائل کے حوالے سے بات کی جائے تو اسے بہت سارے مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ماں کے رتبے کی بڑی خوبصورت حضرت لقمان علیہ السلام نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ رتبے کی وضاحت فرمائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی تو ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اس رستے میں اگر تمہیں جو بھی مصائب آئیں تو ان پر صبر ضرور اختیار کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور دل چھوٹا مت کرنا، صبر کرنا، کیونکہ یہ رستہ کربلائی راستہ ہے، کربلا والوں کا ہے، اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے، یہ رستہ حسینی راستہ ہے۔ پھر آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ کبھی بھی کسی سے منہ مت پھیرنا، چاہے بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، غنی ہو، فقیر ہو، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، کیونکہ غرور اور تکبر صرف اللہ ہی کو زیبا ہے، ہمیں عاجزی زیبا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی جب بندگی کا معاملہ آتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ڈیفینیٹلی عاجزی سے سربسجود ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانی عطا فرمائے۔ جب بندوں کی بات کی جائے، اللہ کے بندوں کی، تو ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا معاملہ اختیار کرنا، یعنی کوئی بھی انسان کسی منصب کا استعمال کرتے ہوئے کسی کو ہرٹ نہ کرے، اس کی زبان سے، اس کے کسی جیسچر سے ایسا جملہ ادا نہ ہو جائے جو کسی کے دل کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ ہمیشہ رزق حلال کی ترغیب دی، ان کو فرمایا کہ غیبت نہ کرنا، اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھنا، کیونکہ جو بلند آواز ہے انہوں نے اسے گدے کی سی آواز سے تشبیہ دی، اور فرمایا کہ اعتدال پسندی کا معاملہ اختیار کرنا۔ یہ ساری نصیحتیں اتنی خوبصورت ہے زینب کہ اگر ہم ان کو رفتہ رفتہ اپنی زندگی میں شامل کرتے چلے جائیں تو انسان کی شخصیت کو گویا 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے ایک بکری ذبح کی اور ان کو فرمایا گیا کہ اس کے کوئی دوست اچھے سے اسے نکال کر لائیے، تو آپ دل اور زبان لے کر آئے، کیونکہ یہ اچھے ہوں گے تو سب کچھ اچھا ہوگا۔ پھر ان کو فرمایا گیا کہ آپ اب 2 برے حصے نکال کر لائیں، تب بھی وہ دل اور زبان لے کر آئے کہ یہ اچھے ہوں گے سب اچھا ہوگا، ماحول اچھا ہوگا، اور جب یہ برے ہوں گے تو ہر چیز کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ کتنی معنی خیز اور کتنی خوبصورت، کتنی میننگ فل نصیحتیں ہیں جن کو یقیناً ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے کہ ارشاد ہوا نا کہ دل واقعی اللہ کا گھر ہے، اسے پاک اور صاف رکھنا ہے، تو ہم نے دل کا زنگ صاف کرنا ہے۔ اور دل کا زنگ کیسے صاف ہوگا؟ عبادت الہی سے، قرب الہی سے، محبت الہی سے۔ ہم نماز کی پابندی کریں، تلاوت کریں،
करें और वो हलावत हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए जो कि हमें तकाज़ा करती है, जिसका हमारी रूह तकाज़ा करती है। मोहब्बत इलाही हमें पाक करती है और इबादत इलाही हमें हमारी रूह को अंदर से पाकीज़ा और मुताहर करती है। तो दिल का ज़ंग साफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी तो उसके ऊपर नसीहत असर करेगी। जब दिल साफ़ और शफ़ाफ़ होगा तो साफ़ और शफ़ाफ़ और सुथरी बातें उसके अंदर आसानी से समा सकती हैं। एक वक्फे पर जाना है, हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मेरी पहचान में आप सबको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। नसीहत के हवाले से आज की बज़्म में गुफ्तगू की जा रही है और मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात नसीहत भी फरमा रही हैं, फ़िक्री इल्मी गुफ्तगू भी फरमा रही हैं। डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा तशरीफ़ फरमा है और मोहतरमा ज़रमीना नासिर साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। नसीहत के आदाब और तकाज़ों के हवाले से भी बात हुई, लेकिन फ़ी ज़माना हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चों का रवैया है कुछ मुख्तलिफ हो गया है। बस औक़ात हम बच्चों से बात करते हैं या नसीहत करते हैं, उन्हें इस्लाह करते हैं, उनकी ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में उन्हें बताते हैं, तो बच्चे अमूमन उकताहट का शिकार हो जाते हैं, कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल लेते हैं। तो आपा से जान लेते हैं। आपा, आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आपा बच्चों को कैसे नसीहत करें, वालिदैन असातिज़ा बच्चों को नसीहत करते हैं, मुतासिर कुन नहीं होती या बच्चे समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, क्या फरमाएंगी इस हवाले से? ज़ैनब, बहुत खूबसूरत सवाल है। इसमें सबसे पहला अंसर जो है कि बच्चे इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, इसमें तरबियत का फुकदान। देखिए, बच्चे को अगर कोई तोहफा नहीं देंगे तो थोड़ी देर के लिए रोएगा, अगर बच्चे को इल्म सिखाया जाएगा तो सारी उम्र रोएगा, और बच्चे को अगर दीन ना सिखाया गया तो वो क़यामत के दिन तक रोएगा। फिर आप ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बच्चे का बचपन इल्म दीन में गुजरा हद तक के जवान हो गया तो अल्लाह ताला उससे 70 सिद्दीक़ीन का सवाब उसके लिए लिख देता है। सबसे पहले रवैये इंसान की ज़िंदगी में बहुत हैसियत रखते हैं, लेकिन रवैये के भी कुछ आदाब होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को बहुत खुश अखलाक़ी के साथ नसीहत कर रही हूँ, बहुत तामीरी पहलुओं पर नसीहत कर रही हूँ, उसकी कहीं तज़हीक नहीं कर रही, उसका मैं कहीं मजाक नहीं उड़ा रही, 4 लोगों में बैठकर उसका मजाक नहीं बनाया जा रहा, तो अगला शख्स उठ कर जाएगा, फिर अकेले में बैठ के सोचेगा कि देखो इसने कितनी अच्छी नसीहतें की और हमारी तमाम नसीहतें हमारी बेहतरी के लिए थी। हमारी देखिए, एक पहलू तकरीबी पहलू होता है, एक पहलू तामीरी पहलू होता है। तो हम जिंदगी में उसी वक्त अपनी ज़िंदगी को कामयाबी के साथ गुजार सकते हैं जब हम खुद तामीरी पहलू इख्तियार करें और दूसरों को भी तामीरी पहलू इख्तियार करने का दर्ज दें। देखिए, बच्चे की तरबियत गाह में सबसे अहम रोल जो होता है वो उसकी माँ का होता है। बच्चे की तरबियत गाह, जो माँ की गोद जो होती है, वो बच्चे की पहली तरबियत गाह होती है। हम देखते हैं कि आजकल, पहले ज़माने में जब हमारी अम्मी ने कह दिया कि वहाँ जाना है तो भरकर प्लेट खाना नहीं निकालना है, तो आप यकीन करें हम भूखे आएंगे। लेकिन आजकल हम जब माँ जो है जब बच्चे को किसी बात पर बहलाती है तो ज़ैनब 90% घर का ये मसला मैंने देखा है, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है और उसमें कार्टून लगा दिया जाता है, उसमें म्यूज़िक लगा दिया जाता है। देखिए ना, आजकल की माँओं को भी सैयदा फातिमा ज़हरा की तालीमात पर अमल करना चाहिए, उनकी सीरत को अपने लिए मशाले राह बनाना चाहिए कि देखिए उनके हाथों में जख्म थे, चक्की पीसती जाती थी, इमाम हसन और हुसैन उनकी गोद में होते थे और कुरानी आयात की लोरियां सुनाती थी, और फिर क्या तरबियत की कि एक सुलह अमन का पैगंबर कहलाया और दूसरे ने तारीख के उफक पर अपने खून से मर के हक़ व बातिल को रकम किया। इस तरह सैयदना गौसे आजम की वालिदा ने उनकी कैसी तरबियत की कि वो उनकी गुदड़ी में 40 दीनार सी दिए थे और बगदाद जा रहे थे इल्म दीन हासिल करने, और डाकुओं ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने तो कहा है कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। तो उन्होंने सच बोला और डाकुओं को उसकी पूरी सही रकम सही बताई थी, सब ईमान की दौलत से माला माल हुए। इसी तरह बायज़ीद बस्तामी का भी वाक़या बहुत मशहूर है कि उनकी माँ जो थी, उन्होंने एक गिलास पानी मांगा, पानी लेने गए तो माँ की आँख लग गई। जब आए तो देखते क्या है कि माँ की को आवाज़ नहीं दे। माँ जब सुबह हुई तो माँ ने कहा कि बेटा अभी तक तुम पानी का गिलास लिए खड़े हो। तो उन्होंने कहा कि आपको जगाया इसलिए नहीं कि आपकी नींद खराब ना हो, और यहाँ से गया इसलिए नहीं कि आप मुझे दोबारा आवाज़ ना दे दें। देखिए, अगर माँ
اچھی ماں سچ بولے گی تو بچہ بھی سچ بولے گا. صحیح. ماں آج کل اگر ماں اپنے بچوں کے سامنے اپنی ساس کی، اپنی نندوں کی، اپنے رشتہ داروں کی برائیاں کریں گی تو بچہ بھی بڑے ہو کر یہی رویہ اختیار کرے گا. تو ماؤں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی نصیحت کریں، اچھی باتیں سکھائیں. اور ایک بری صحبت، دیکھیے زینب، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. ماں کا فرض ہے، باپ کا فرض ہے کہ بچے کے آنے جانے کے ٹائم نوٹ کرے. آیا وہ کس وقت آ رہا ہے، لیٹ نائٹ تو نہیں آ رہا، کن دوستوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا ہے. دیکھیے زینب، میں نے یونیورسٹی میں بھی دیکھا کہ جو بچے کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اچھے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. جو بچے سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا بری عادتوں میں ہوتے ہیں تو بچہ ان کو دیکھ کر اپنے راستے علیحدہ کر لیتا ہے. اور جو بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہوتی تو وہ ہمیشہ بری صحبت کو اختیار کر لیتے ہیں. اس کی طرح ماؤں کی، اساتذہ کی یہ ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے آگاہی دیں، اپنے اسلاف کے متعلق، اپنے قومی ہیرو کے متعلق، اپنے صحابہ اکرام کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں سے ان کو آگاہی دیں تاکہ دینی معلومات بھی ہو. اس لیے کہ دین اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اچھی نصیحت کرنے کا حکم دیتا ہے، اس نصیحت پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے گا، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا ان تمام عوامل کے لیے ماؤں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اساتذہ کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا. جبھی یہ معاشرہ بھی سدھر سکتا ہے اور لوگوں کے رویے میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ کی گفتگو سے تو ایک پوائنٹ مجھے یہ بھی سمجھ آیا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ والدین کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور جو ابھی نئی مائیں ہیں جو خاص طور پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل وغیرہ دے دیتی ہیں تو ان کو بھی نصیحت پکڑنے کی ضرورت ہے اور ضروری ہے. ہر دور میں اس بات کی ضرورت ہے اور ہم تھوڑی سی اپنی اصلاح کر لیں گے تو نسلوں کی اصلاح ہوگی. بہت اچھی بات آپ نے ہمیں بتائی ہے. زرمینہ آپ موجود ہیں، ارشاد فرما دیجئے. اب ہم نصیحت کے فوائد پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اچھی نصیحت کردار سازی کرتی ہے آپ کی، اور انسان معاشرے میں بہتر اعمال کرتا ہے، اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. فوائد نصیحت کے، اس کے اثرات، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. جی زینب، بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بالکل نصیحت کے بے حد فوائد ہیں. یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، باعث بھلائی ہے، کیونکہ انسان آداب معاشرت بھی سیکھتا ہے، اس کی اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے، انسان کی ذہن سازی ہوتی ہے، اس کی کردار سازی ہوتی ہے، اس کی سیرت کی تعمیر بڑے اچھے خطوط پر ہوتی ہے. جب وہ اچھی نصیحت کسی کو کرتا ہے اور خود بھی اپنے آپ کو بھی مخاطب رکھتا ہے تو اس کی شخصیت کو گویا چار چاند لگ جاتے ہیں. اب انسان جب اچھی نصیحت پر عمل کرتا ہے تو وہ بہت ساری لغزشوں کا ارتکاب کرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. جیسے بھی پیرنٹس کی بات ہوئی تو وہ بچیاں یا بچے جو اپنے والدین اور بڑوں کی نصیحت پر بڑی خوش دلی کے ساتھ، اسمائلنگ فیس کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تو یقیناً ایسے لوگ، ایسے بچے معاشرے کے اندر اپنا بڑا پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں اور کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے. اور ایسے بچے جو اپنے بڑوں کی نصیحت کو نہیں سنتے، اسے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں، تو وہ زندگی میں بہت سی بھلائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں زندگی میں انسان کو بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے میں اگر بڑے چھوٹوں کو نصیحت نہیں کریں گے اور چھوٹے نصیحت پر عمل نہیں کریں گے تو زندگی میں آسانی کیسے آئے گی اور زندگی ہموار کیسے ہوگی. اس لیے اچھی نصیحت سے بڑے اچھے اثرات انسان کی زندگی پر، اس کی صحت پر، اس کی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں. کیونکہ اچھی نصیحت غافل کو بیدار کر دیتی ہے، گناہ گار کو راہ راست پر لے آتی ہے، انسان کو شیطان کے شر سے بچاتی ہے. معاشرتی اسپیکٹ سے دیکھیں، انسان کو بہتر فیصلوں کی قوت بھی عطا ہو جاتی ہے اچھی نصیحت سے. ظالم کو ظلم سے منع کر دیتی ہے، انسان کا دل ہدایت کے نور سے روشن کر دیتی ہے. جو جھوٹ بولنے والا ہے، اچھی نصیحت کی جائے گی تو وہ جھوٹ سے محفوظ ہو جائے گا. بہت ساری اخلاقی برائیاں جو ہیں یا اسپرچول ڈیزیزز ہیں، ان سے انسان رفتہ رفتہ پاک و صاف ہوتا چلا جائے گا اور اس کے قلب کی بھی تطہیر کا سامان کرتی ہے اچھی نصیحت. اسی لیے تو فرمایا گیا کہ ہم صالحین کی صحبت کو اختیار کریں، کیونکہ جب تم صالحین کی صحبت میں بیٹھو گے، تمہارے من کا جو پیالہ ہے اس کو دھو کر بیٹھو گے تو تمام تر غلاظتیں دور ہوں گی. اللہ کے انوار و تجلیات کا مسکن بنے گا تمہارا دل، اور تمہارے اندر جب وہ کوئی عیب دیکھیں گے تمہیں پیار سے، محبت سے، تحمل سے وہ نصیحت کریں گے، جس سے تمہاری شخصیت کی افزائش اور نشوونما بڑے اچھے پیمانے پر ہوگی. اچھی نصیحت ہمارے باطن کی بھی تطہیر کرتی ہے اور تمام بیماریوں
سے تمام جو باطن کی بیماریاں ہیں ان سے ہمیں پاک و صاف کر دیتی ہے. اور زینب بعض اوقات بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتی ہے نصیحت کہ اگر کوئی انسان کسی موڑ پر کسی تکلیف کا شکار ہے, کسی ڈیفیکلٹی کا کوئی ہرڈل اس کے راستے میں آ رہی ہے, تو ایک نصیحت کرنے کی, ایک چھوٹا سا اچھا جملہ کہنے کی بات ہوتی ہے, اور وہ عمدہ نصیحت اس کی زندگی میں بڑا خوبصورت ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتی ہے, اور وہ بہت ساری پریشانیوں سے بھی بچ جاتا ہے اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. ہم بات یہاں میں ضرور کرنا چاہوں گی امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کہ ان کو ایک شخص نے آ کر بتایا کہ فلاں شخص تمہاری برائیاں کر رہا تھا, تمہاری غیبت کر رہا تھا, تو انہوں نے اس کو گفٹس بھیجوائے, پھلوں کے ٹوکرے بھیجوائے, ہم روایات میں پڑھتے ہیں. اور یہ کتنا اچھا نصیحت کرنے کا انداز ہے کہ جو برائی پہنچا رہا ہے تاکہ وہ بھی رک جائے اور تاکہ اس کو بھی شرمندگی کا, شرمساری کا احساس ہو, اور آئندہ وہ ایسا غلط عمل جو اس کا ارتکاب کرنے سے محفوظ ہو جائے, پازیٹیوٹی اس کی جانب جائے, اور تاکہ معاشرہ پیار محبت اور امن سکون کا گہوارہ بن سکے. پھر امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے کہ حضور میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. تو آپ فرماتے ہیں بڑی ہی خوبصورت نصیحت جو ہم سب کے لیے یقیناً ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ لیے ہوئے ہے کہ جب تم نصیحت دعوت تبلیغ کے لیے جاؤ, لوگوں کو بھلائی کی اور خیر کی دعوت دو گے, تو تم کوشش کرنا تمہیں زبان نہ ہلانی پڑے, یعنی تمہارا عمل, تمہارا اخلاق, تمہارا اخلاص, تمہارا کردار اس چیز کی گواہی دے اور لوگ خود بخود دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں. پھر حسنین کریمین کا واقعہ یہاں ضرور میں ایڈ ان کرنا چاہوں گی کہ ایک بزرگ کو انہوں نے دیکھا جو وضو غلط طریقے سے فرما رہے تھے, تو انہوں نے ان کی تصحیح کرنا چاہی. تو کیا خوبصورت گھرانہ ہے, کیا پیارا اور نور والا گھرانہ ہے. تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو حسنین کریمین کس طرح سے بزرگ کی اصلاح فرماتے ہیں کہ حضور ہم وضو فرما رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, تو آپ ہماری اصلاح فرما دیجئے کہ اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے. اس طرح سے یہ نصیحت ان تک جاتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم نصیحت کریں گے معاشرے کے اندر, خود بھی عمل کریں گے, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مفہوم ہے کہ جو لوگ نصیحت نہیں پکڑتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا دل ایمان کے نور سے خالی ہے. تو اللہ پاک ہمیں وہ دل عطا فرمائے کہ ہم اچھی نصیحت پر عمل کرنے والے بن سکیں. سبحان اللہ. اور ناظرین محترم, جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں, بار بار ہمارے بزرگ بھی ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ انسان ساری زندگی سیکھتا ہے. یعنی آپ کسی بھی عمر سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کہیں بھی موجود ہیں, کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, عمر کے کسی بھی حصے میں موجود ہیں, نصیحت آپ پر اگر کسی بھی وقت اثر کر جائے تو آپ کی زندگی بالکل یکسر بدل جاتی ہے. اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن پہ حق بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نصیحت بھی اس وقت کرو جب کوئی نصیحت طلب کرے. یعنی ہم کسی سے بے ربط باتیں نہ کریں, بے وجہ باتیں نہ کریں, بے محل بات نہ کریں, ایک تو صحیح وقت پر. اور جب آپ سے کوئی مشورے کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے نا, جب مشورہ طلب کیا جائے تو مشورہ دیا جائے. آپا موجود ہے, میسج آپا ہماری بہنوں کو کیا دینا چاہیں گی, فرمائیے. دیکھیے نا, حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بادشاہ بھی ہو جاؤ تو استاد و والدین کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ. تو استاد اور والدین کی نصیحتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, اور ان کی اچھی نصیحتوں پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی زرمینہ, میسج کوئی میں یہ کہنا چاہوں گی زینب کہ ہم جب بھی نصیحت کسی کو کرتے ہیں تو مختصر اور جامع نصیحت کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ اس میں وزن پیدا ہو سکے. سبحان اللہ. ہماری مہمان شخصیات موجود تھیں اور بہت خوبصورت دونوں ہی کی جانب سے گفتگو سامنے آئی ہے. آپ کے آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. زرمینہ عرصی صاحبہ, آپ تشریف لائیں, آپ کی موجودگی ہمارے لیے بہت اچھی, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بس یہی بات ہے کہ پورے پروگرام میں یقیناً جا بجا نصیحت کے تعلق سے بات ہوئی. کسی ایک بات کو بھی اگر ہم نے پکڑ لیا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو یقینی طور پر دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے بہتری اور بھلائی ہوگی. مجھے دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.